بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا اور اس قوم میں قحط آ گیا. بہت سال ہو گئے بارش نہیں ہو رہی تھی، اور بارش نہ ہونے کی وجہ سے کھیت اور کھلیان بھی سوکھ گئے، جانور بھی پیاسے، لوگ بھی ترس رہے تھے، کیونکہ جب اناج نہیں ہوگا تو کھانے پینے کو بھی نہیں ملے گا. تو بیسیکلی کمی تھی بارش کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئے اور کہا کہ حضور آپ دعا کریں، آپ اللہ کے نبی ہیں اور بارش ہوگی تو ہمارے اناج اگے گا اور ہم سب اس قحط سے نکل پائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساری قوم کو ایک میدان میں جمع کیا اور اپروکسیمیٹلی کم و بیش 70,000 افراد اس میدان میں جمع ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کرنا شروع کی. اتنا بڑا مجمع ہو، اللہ کے نبی بھی ساتھ ہوں، مگر بادل نہ آئے، بارش نہیں برس رہی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا بارش کیوں نہیں برس رہی؟ ہم تیرے بندے تجھے پکار رہے ہیں. میں اس واقعے کا مفہوم یا سمجھے مضمون بیان کر رہا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ، تمہارے اس مجمع میں ایک بندہ ایسا ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، اور اے موسیٰ جب تک وہ تمہارے درمیان ہے بارش نے نہیں برسنا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے کہ مولا 70,000 کا مجمع ہے، میں اس میں سے اس بندے کو کیسے تلاش کروں؟ ارشاد ہوا موسیٰ تمہارا کام آواز لگانا ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور آپ نے مجمع سے ایڈریس کیا، بیان کیا کہ اے وہ شخص جو ہمارے اس مجمع میں موجود ہو، جو 40 سال سے اللہ کو ناراض کر رہے ہو، اس کے غضب کو دعوت دے رہے ہو، اتنی بڑی نافرمانی تم نے کی ہے، ہمارے مجمع سے نکل جاؤ، کیونکہ تم جب تک اس مجمع میں ہو بارش نے نہیں ہونا. اب ذرا غور کیجیے ناظرین کہ پورا شہر جمع ہو اور ایک بندے کو یہ کہا جائے کہ تم اس سے نکل جاؤ. اب اس بندے نے بڑے کمال کا کام کیا. اس بندے نے وہ پہلے تو سمجھ تو گیا کہ میں ہی ہوں، کیونکہ اس کو ریئلائز ہو گیا کہ میں واقعی 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں. پہلے تو اس نے ویٹ کیا، دائیں دیکھا بائیں دیکھا کہ شاید کوئی اور کھڑا ہو جائے. جب کوئی کھڑا نہیں ہوا تو وہ سمجھ گیا کہ میرے لیے ہی یہ خطاب ہے. اب اس بندے نے کمال کا کام کیا ناظرین، جو میرا آج کا میسج دینا مقصود ہے، جو آج یہ ٹاپک ہے گفتگو کا. اس بندے نے کیا کیا؟ اس نے بیٹھے بیٹھے بغیر کوئی جس کو کہے کہ اہتمام کیے، دل ہی دل میں اللہ کریم کی بارگاہ میں کچھ باتیں کرنا شروع کر دی، کنیکشن کریٹ کیا اور اللہ سے عرض کرتا ہے مولا آج بچا لے، تیری بارگاہ میں بڑی نافرمانی کی ہے میرے مولا، میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تجھے ناراض کرنے میں، مگر مولا اگر آج میں کھڑا ہو گیا تو پورا شہر جان لے گا کہ میں تیرا نافرمان ہوں. آج میری عزت رکھ لے میرے مالک، اب تیری نافرمانی نہیں کروں گا. بس ذرا غور کرے ناظرین، اس نے کوئی اجتماع نہیں کیا، اس نے کوئی با آواز بلند بات نہیں کی. اللہ دلوں کی سنتا ہے، وہ دل ہی دل میں رب کو پکار رہا ہے. ناظرین آپ جانتے پھر کیا ہوا؟ تھوڑی دیر ہوتی ہے اور بادل آتے ہیں اور موسلا دھار بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے. ناظرین کیسے بارش برسی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا کہ میرے مولا بندہ تو کوئی نہیں نکلا، بارش کیسے ہو رہی ہے؟ اللہ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے کہ اے موسیٰ جس بندے کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی، میرے اس بندے نے مجھ سے دوستی کر لی ہے اور اب بارش میں نے اسی کی وجہ سے برسائی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مولا پھر مجھے اس بندے سے تو ملا دے کہ جو اب تیرا دوست بن گیا، جس کی برکت سے تو نے بارش برسائی. سنو کیا ارشاد ہوتا ہے. رب فرماتا ہے موسیٰ جب وہ میرا نافرمان تھا میں نے تب اس کے عیب نہیں کھولے، اب تو میرا فرما بردار ہو گیا ہے، میں کیسے اس کے عیب کھول دوں؟ کیونکہ ابھی بھی اگر پتا چل جاتا کہ یہ وہ شخص ہے جس کی وجہ سے بارش ہوئی تو یہ بھی تو ساتھ پتا چلتا نا کہ گناہ گار بھی یہی تھا، خطا کار بھی یہی تھا. ناظرین کیا سیکھنے کو ملا؟ یہ ہے میرے رب کی رحمت، عیبوں کو چھپانے والی ذات ہے. پنجابی شاعر کہتا ہے نا، لکھ ایک گناہ میرے ماپیوں ویکھن مینوں عمری منہ نہ لاویں، لکھ گناہ میرا مالک ویکھے او پھر بھی پردے پاوے. اللہ کریم ہمارے عیبوں کو چھپاتا ہے. ذرا غور کرے نا ناظرین، ذرا غور کرے کتنے گناہ میں نے کیے اور کتنے گناہ آپ نے کیے، چھپ چھپ کر کیے، دنیا میں کوئی نہیں جانتا مگر اللہ تو جانتا ہے نا. وہ اگر عیب وہ سارے کھول دے، ہم کسی کو منہ دکھانے جیسے نہ رہے. لوگ عزتیں کر رہے ہیں، لوگ ریسپیکٹ دے رہے ہیں، نیک سمجھتے ہیں ہمیں، مگر ہم نے کتنی خطائیں کر رکھی ہیں. بلکہ ہم جیسا خطاکار کون ہوگا جس کو اپنی خطائیں بھی یاد نہیں ہیں، بھول گئے خطائیں کر کے، مگر کہیں تو لکھی ہوئی ہے نا. مگر وہ رب پھر بھی چھپا رہا ہے، پھر بھی عزتیں دے رہا ہے. بیسیکلی جو توبہ ہے نا ناظرین، یہ اسی کو کہتے ہیں الندم التوبہ، شرمندگی توبہ ہے.
ایک بڑا پیارا شعر ہے، ندامت حشر میں اے آسیوں تم ساتھ لے جانا، ندامت حشر میں اے آسیوں تم ساتھ لے جانا، سنا ہے شرم والوں کو وہ شرمایا نہیں کرتے۔ اللہ کرے کہ شرم نصیب ہو جائے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔